السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام مشاہدین اور مشارکین کا، خواہ وہ زوم پر جوائن ہوئے ہوں یا پھر ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر سماعت کر رہے ہوں، ان تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی اس محنت اور کاوش کو اور آپ لوگوں کی اس استمرار کے ساتھ درس میں شمولیت کو قبول فرمائے، اور اس درس کو ہم سب کے لیے مفید، بارآور اور ہر اعتبار سے کارگر بنائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہم پچھلے درس میں ٹھہرے تھے وہیں سے آگے انشاءاللہ درس شروع کریں گے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے ساتھ کچھ قدم اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں چاہوں گا کہ برادرم اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، عزیزم ولید سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ عبارت آج جو درس میں پڑھی جانی ہے وہ عبارت خوانی کر دیں، اور یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ تو عزیزم ولید، آپ آج کا درس پڑھیں تاکہ اس کے بعد اسی کی روشنی میں پھر گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده حسبک۔ جی، تو آج انشاءاللہ یہ عبارتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ہم آج کا درس رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اہم چیزیں کیا ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی تشریح کی جائے، آپ لوگوں کے سامنے رؤوس الاقلام کے طور پر بھی جو چیزیں آج کے درس کی اہم ہیں وہ
میں پیش کر دینا چاہتا ہوں. جی جی یہ رؤوس الاقلام ہے. اسکرین پر دیکھ کر کے پڑھو, اسکرین پر ہے, آ جاؤ پڑھ جاؤ. یہ آج کے رؤوس الاقلام ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤوس الأقلام اليوم التاسع. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، وأهل السنة مثبتون لعلم الله عز وجل الكلي بالأشياء، ولعلم الله عز وجل التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردات. هل إثبات العلم يستلزم التركيب؟ قالوا إنه يستلزم، والتركيب يستلزم الجسمية. تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء. الأول تقدير ما به تمام خلقهم. الثاني أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال. الثالث قدر الله عز وجل على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن السعادة. معنى القدر في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيئت شيئا لما يصلح له فقد قدرته. أما في الشرع فالقدر سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا، ولم يطلع عليه نبيا مرسلا، بل هو سر الله عز وجل الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. يجب أن يبحث في القدر من جهة النصوص فقط، فلا يجوز الخوض في التعليل في أفعال الله. جی یہ آج کے درس کے رؤوس الاقلام تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آج کا درس در حقیقت بہت ہی پیچیدہ مبحث اور بہت ہی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عقیدے کے موضوع پر اس سے پیچیدہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ عقیدے کے پیچیدہ ترین مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے تو بے جانا ہوگا. اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کا درس بہت دھیان سے اس پر توجہ دی جائے اور بہت غور سے اس کو پڑھا جائے. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مسئلہ آج زیر بحث آنا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید عام لوگوں کے فائدے کی نہ ہوں، لیکن چونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا متن ہمارے سامنے ہے اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن کو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ واضح کرنا یہ لازمی ایک مطلب ہو جاتا ہے جب ہم متن طحاویہ کو پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان مسائل کو اجمالاً ہی صحیح لیکن ان کا تطرق ضروری ہے، ان کی طرف جانا ہماری ایک مجبوری ہے. کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس اہم ترین مسئلے کے اندر اجمال کے ساتھ اہم باتیں آپ کے سامنے آج رکھ سکوں. آج کی عبارت میں جو آج عبارت پڑھی گئی اس میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ خلق الخلق بعلمی. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو اپنے علم سے پیدا کیا، اپنے علم کے ساتھ، یعنی علم کی صفت سے متصف رہتے ہوئے پیدا کیا۔ وقدر لهم اقدارا، اور اللہ رب العالمین نے مخلوقات کا صحیح ہر مرحلے پر ایک اندازہ متعین کیا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ وضرب لهم آجالا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدتیں متعین کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اللہ رب العالمین پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی ان کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کو جان لیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، جو وہ کرنے والے ہیں اس کا علم اللہ رب العالمین کو ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اس علم کے باوجود جو اللہ رب العالمین کو حاصل تھا ان کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے روکا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اس کائنات میں ہر چیز اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت ہو کر رہتی ہے۔ لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی مشیت نہیں ہو سکتی مگر اس چیز میں جس میں اللہ کی مشیت ہو۔ مشیت بندوں کی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ فما شاء لهم کان، اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے چاہا، جو اللہ کی مشیت ہوئی وہ ہوا، اور جو اللہ کی مشیت نہیں ہوئی وہ نہیں ہوا۔ یہدی من یشاء ویعصم ویعافی، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے، اسے بچا لیتا ہے، اسے صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے انعام و اکرام کے طور پر، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے، مبتلا یا آزمائش کرتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے انصاف کے طور پر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ہر دو رویہ، خواہ وہ بندوں کی گمراہی کے حوالے سے ہو یا بندوں کی ہدایت کے تعلق سے ہو، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ ایک فضل ہے اور ایک عدل ہے، اور دونوں اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ، جتنی بھی خلقت ہے، ساری مخلوقات یہ اللہ کی مشیت میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ساری حرکتیں، ان کے ساری ایکٹیویٹیز وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اندر ہوتی ہیں، خواہ وہ اللہ رب العالمین کے فضل کے اعتبار سے ہو یا اللہ رب العالمین کے عدل کے اعتبار سے ہو۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اور اللہ رب العالمین اضداد اور انداد سے برگزیدہ ہے، پاک ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بلند و برتر ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا ضد ہو یا کوئی اس کا ہم مثل ہو۔ لا راد لقضائی، اللہ رب العالمین کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ولا معقب لحکمی، اور نہ ہی اس کے فیصلے پر کوئی قلم پھیرنے والا ہے یا اس کو رد کرنے والا ہے۔ ولا غالب لامری، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے۔ وایقنا ان کل من عندی، اور اس بات کا یقین کر لیا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے۔ یہ آج کے درس کا اجمالی جو ترجمہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب آج کے درس سے متعلق کچھ تفصیل انشاءاللہ اختصار ہی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے درس میں جو اصل موضوع ہے وہ تقدیر کا موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کا موضوع یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عقیدے کے پیچیدہ ترین
مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ یہ مخلوقات میں اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے، اور تقدیر کے مسئلے پر اس سے پہلے کہ ہم اس میں تفصیل کے ساتھ کوئی بات پیش کریں، کچھ باتیں تمہید کے طور پر کہنا ضروری ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ تقدیر کے مسئلے میں جو عام روش اختیار کرنے کا سلیقہ جو سلف نے سکھایا وہ یہ کہ انسان کو تقدیر کے مسائل میں بہت زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، اور تقدیر کے مسئلے پر شریعت نے ہم سے مطالبہ بھی ہماری سکت کے اعتبار سے ہی کیا ہے۔ مجمل ایمان ہم تقدیر پر لائیں کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے یا ہوا یا ہوگا وہ سب اللہ رب العالمین کے علم سے ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ کے ارادے اور اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے وہ ساری چیزیں ظہور میں آتی ہیں۔ اس چیز کا چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں، کائنات میں ہوتا جو بھی ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس چیز کا اجمالی عقیدہ رکھنا یہ سب کے اوپر واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ اجمالی ایمان سارے لوگوں سے مطلوب ہے۔ جہاں تک تقدیر میں تفصیل کا مسئلہ ہے تو تفصیل سے روکا گیا ہے کہ اس مسئلے میں بہت زیادہ تفصیل کی جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے اہل بدعت کے ہیں وہ تمام اس باب میں بہت زیادہ عقلی گدے لڑانے کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے ہیں۔ اس لیے شریعت کی جو تعلیم ہے اور علماء سلف کا جو رویہ رہا ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں انسان کو بہت زیادہ تفصیل اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس پر مجمل ایمان ہی اپنا وطیرہ بنائے رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ضروری ہی ہے اور علم کی راہ میں انسان نکلا ہے تو تقدیر کے جو درجات ذکر کیے ہیں شریعت نے، ان درجات کا علم دلیلوں کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر وارد ادلہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش انسان کرے۔ البتہ اس سے آگے ایسی بحث جو قرآن و سنت کے دائرے سے خارج ہو، جن کا ذکر قرآن اور سنت کے اندر نہیں آیا، ان سے مکمل طور پر احتراز یہ ضروری اور واجب ہے، خاص طور پر تقدیر کے مسئلے میں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی جھلک اس کی انشاءاللہ آپ کو آگے نظر آئے گی کہ کیوں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے اور کیوں اس پر بہت زیادہ غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اچھا، ایک چیز دوسری بات یہ کہ تقدیر کے باب میں بھی جیسے کہ ہم نے اور ابواب کے اندر بتلایا، تقدیر کے مسئلے میں بھی ہم الفاظ کے استعمال کے تعلق سے محتاط رہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ تقدیر کی بحث میں متکلمین اور اہل فلسفہ نے استعمال کیے ہیں، جن الفاظ کا جو الفاظ کہہ سکتے ہیں آپ کے ذو معنی ہیں، یعنی الفاظ ایک ہی ہیں، سلف کے ہاں بھی وہ بولے گئے اور اہل باطل یا اہل بدعت کے ہاں بھی استعمال میں لائے گئے، اور ضروری ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ان اصطلاحات کی وضاحت کر دی جائے، اس لیے کہ ان اصطلاحات کو اگر ان کی وضاحت نہ کی جائے تو بسا اوقات انسان جو ایک سادہ لوح انسان ہو یا جس کا علم بہت گہرا نہ ہو، ان کے دھوکہ کھا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تقدیر کے باب میں کچھ مصطلحات ایسی ہیں جو مجمل ہیں، جن کو اہل بدعت نے بھی استعمال کیا ہے اور جن کو اہل سنت والجماعت، اہل حدیث یا سلفیوں نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن جتنے فرقوں نے استعمال کیا ہے
الگ الگ معنی اس سے مراد لیا ہے، تو انہی الفاظ سے حق معنی بھی مراد لیا گیا ہے اور انہی الفاظ سے باطل معنی بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے مجمل الفاظ کی توضیح یہ بہت ضروری ہو جاتی ہے عقیدے کے علم میں۔ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یا عقیدے کو جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پہلو تقدیر کی بحث میں یہ بھی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ خلق الخلق بعلمی، مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا۔ بعلم ہی کہا، یعنی اللہ رب العالمین جب مخلوقات کی تخلیق فرما رہا تھا اس وقت اللہ رب العالمین ان مخلوقات کے بارے میں آگے چل کر وہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیسے ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، ان ساری تفصیلات کو اللہ رب العالمین پہلے ہی پیدا کرنے کے وقت ہی نہیں بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا۔ تو خلق الخلق بعلمہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو انہیں جانتے ہوئے پیدا کیا۔ ان مخلوقات کی جو کنڈیشن ہے وہ کس کیفیت پر ہوں گی اور آگے چل کر وہ کیا ہوں گی، کس رخ پر جائیں گی، ان تمام چیزوں کا علم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور یہ رد ہے معتزلہ پر، یہ رد ہے معتزلہ پر۔ آپ جانتے ہیں اہل بدعت کا مشہور فرقہ ہے معتزلہ، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، اس وقت اللہ رب العالمین اس مخلوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، پھر جب مخلوقات کو پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد مخلوقات کے کرنے کے بعد، اپنے افعال انجام دینے کے بعد، پھر اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی تخلیق کی صفت علم کے مصاحب رہی، اس چیز کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب فرمایا کہ خلق الخلق بعلمی، تو یعنی یہ رد ہے معتزلہ کے اوپر، اور ایسے ہی تقدیر کے انکار کرنے والوں پر بھی رد ہے، یعنی قدریہ پر۔ معتزلہ اور قدریہ دونوں پر رد ہے اس قول کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات کو پیدا کیا وہ علم کے ساتھ پیدا کیا، جانتے ہوئے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک چیز ذکر کرنے کی یہ ہے کہ معتزلہ اور قدریہ انہوں نے جو یہ ترجمہ کیا اس کا کہ یا یہ جو عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو علم ہوا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا ان کے اس قول کے لیے کوئی مستدل بھی ہے یا یہ ایسے ہی انہوں نے اس قول کو اختیار کر لیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی دلیل رکھی ہے۔ اب یہ ہے کہ جس دلیل سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ کس حد تک ان کے حق میں ہے اور کس حد تک ان کے خلاف ہے، یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ قرآن کریم یا حدیث شریف کے اندر کوئی دلیل ایسی نہیں آ سکتی کہ جو آپس میں متعارض ہو۔ اگر آپس میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کے اندر قصور ہے۔ ان لوگوں نے یہاں پر جو دلیل پکڑی ہے وہ بعض آیات سے پکڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا خلقت کو تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ گویا ابھی اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہے، پیدا کر دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو یہ علم ہوگا کہ کون اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ ایسے ہی تحویل قبلہ کا جہاں پر ذکر آیا وہاں پر قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے سیاق میں یہ بات کہی کہ لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا، کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گویا اللہ رب العالمین کو اس چیز کا پہلے سے علم نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو اس چیز کا علم ہوا. نعوذ باللہ، یہ استدلال کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن کیا یہ استدلال درست ہے؟ اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت یا سلف نے جو عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ مخلوقات کو پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا علم مخلوقات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، جیسا کہ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے، قدر مقادیر الخلائق والی جو روایت گزری آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے، تو وہاں پر جو ہے صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پہلے یہ ساری چیزیں معلوم تھیں، یہ ساری تقدیر اللہ رب العالمین پہلے لکھ چکا تھا. مخلوقات کی تخلیق بہت بعد میں چل کر کے عمل میں آئی. تو پھر یہاں یہ آیات جو ہیں ان کا کیا مضمون ہوگا، جس سے اہل بدعت استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پہلے علم نہیں ہوتا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اور مخلوقات کے ان کام کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی. یہاں اللہ رب العالمین یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ رب العالمین کا علم کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے. پھر ان آیات کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تاکہ اس چیز کو لوگوں کے لیے ظاہر کر دے. قرآن کریم کی دیگر آیات کو دیکھ کر کے اور احادیث کو دیکھ کر کے اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا علم ان چیزوں سے متعلق ظاہر ہو جائے، ظاہر و باہر ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اللہ رب العالمین کے علم میں تو ہے ہی، لیکن اللہ رب العالمین کا علم مخلوقات کے سامنے ظاہر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ رکھا تاکہ اللہ رب العالمین کے علم میں جو چیز ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر اتمام حجت ان کے اوپر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب ان پر حساب و عقاب کا معاملہ ہو تو یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب اس کا علم ان کو نہیں تھا یا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زبردستی کی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ان چیزوں میں علم ظاہر ہو جائے، یہ مقصد ہے لیعلم کا. تو تحویل قبلہ کے حکم میں بھی یہی جو ہے اس کا مضمون ہے، جیسا کہ بتلایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، یعنی تاکہ ہم اپنے علم کو ظاہر کریں لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین تو جانتا ہی ہے. اور لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یعنی اللہ رب العالمین اپنے علم کو ظاہر کر دے ان اشخاص کے بارے میں جو غائبانہ اس سے ڈرتے ہیں، تو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں. اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ حساب و عقاب جب ان پر ہو تو حجت تمام ہونے کے بعد ہو. اگر بغیر ظاہر کیے، بغیر اظہار کیے اگر ان پر گرفت کر دی جاتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیا تاکہ بندوں کے سامنے حجت تمام ہو جائے اور کسی کو پھر اس سے دلیل پکڑنے کی گنجائش نہ رہے. یہ ہے اصل مقصد. تو الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه کا معنی ہے تاکہ ہم اپنے علم کو لوگوں میں ظاہر کر دیں کہ ان میں سے کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون نہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کا معنی ہے. لہذا معتزلہ کا یا قدریہ کا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا لیکن علم کی صفت اس وقت موجود نہیں تھی اللہ کے اندر، اور
پھر بعد میں اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، سماوات کا لفظ استعمال کیا، یہاں یعلم ما فی السماء والارض کہا ایک جگہ پر، ایک جگہ کہا ما فی السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے گویا خلق الخلق بعلمہ ہی کہہ کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ نے معتزلہ اور قدریہ پر رد کیا ہے۔ اچھا، اور یہیں سے معتزلہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ عالم بغیر علم، خالق بغیر خلق، حی بغیر حیا، نعوذ باللہ۔ تو وہ لوگ جو ہے صفت اور موصوف کے حوالے سے ان کا جو باطل عقیدہ ہے وہ یہیں سے جو ہے پیدا ہوا۔ جی، اس کے بعد آتے ہیں اگلا جملہ جو انہوں نے امام طحاوی نے فرمایا کہ وقدر لهم اقدارا، خلق الخلق بعلمہ کا بھی تعلق تقدیر سے بنتا ہے، اور قدر لهم وقدر لهم اقدارا یہاں صراحت کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ نے تقدیر کے مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے تقریباً اپنے اس متن کے اندر تقدیر کے مسئلے کو، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ انہوں نے عقیدے کے مسائل کو منظم انداز میں، مرتب انداز میں ذکر نہیں فرمایا ہے۔ تقدیر کا بھی مسئلہ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، آگے دو جگہ، تقریباً دو جگہ یا اس سے زائد جگہ آگے بھی وہ اپنے متن کے اندر اس مسئلے کو ذکر کریں گے۔ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم یہاں پر تقدیر کے جتنے مسائل ہیں ان کو ذکر کر دیں، اور یا تو پھر ہم متن کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور وہاں جا کر کے پھر اس پر تفصیلی گفتگو کریں۔ لیکن بہرحال کچھ ابتدائی گفتگو یہاں پر کرنا ضروری ہے چونکہ تقدیر کا مسئلہ آ گیا ہے۔ تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر، قدر یقدر، تقدیر یہ مصدر ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یہ صیغہ استعمال کیا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ تو تقدیر کا ذکر قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں آیا ہے، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھے بغیر ایمان کسی کا درست ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی تکذیب یہ جو ہے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا ذکر آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں کیا جاتا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ تقدیر، جب تخلیق کے حوالے سے تقدیر کا ذکر کیا جائے تو اس کے کتنے مراحل ہیں۔ تقدیر کے عام طور سے 3 مراحل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش جس تقدیر کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نطفے کو کیسے جو ہے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا کہ کیسے کیسے کن کن مرحلوں سے حمل قرار پاتا ہے اور اس کے بعد جنین کی شکل تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ جو مادر رحم کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی خلقت کو مکمل کرتا ہے، وہ تقدیر جو اس کی خلقت کی تکمیل کے حوالے سے ہے، وہ اس کا پہلا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے لیے ایک اندازہ متعین کیا ہے
کس کو کیسے رکھنا ہے، اس کی خلقت کیسی بنانی ہے، کس طرح کی اس کی تفصیلات ہوں گی، اس کے جو مراحل ہیں وہ کیسے انجام تک پہنچیں گے، اس مرحلے میں اس کو کیا کمال اور کیا نقص لاحق ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر کے اس معنی میں داخل ہیں۔ یعنی تقدیر کا سب سے پہلا معنی ہوا کہ وہ اندازہ جس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے جنین کی حالت میں، مادر رحم کے اندر۔ دوسرا معنی اس کا لیا جاتا ہے کہ صفات کے اندر مخلوق، ہر مخلوق کے تعلق سے وہ کن صفات پر ہوگی اس کا اندازہ لگانا۔ اچھا، اور یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جمادات، نباتات سب کے لیے ہے، اس لیے کہ ہر چیز جو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیز ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ ان تمام کے اندر مقدار کا ایک جو ہے اندازہ رہتا ہے، اور اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ اس مخلوق کے اندر صفات کس قسم کی مقدر ہوں گی، یہ چیز اس کا اندازہ ضروری ہے۔ یعنی کیا نام ہے، حرارت کے اعتبار سے، خشکی کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، اور جو زندگی کی اور دیگر تفصیلات ہیں ان کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور اگر نباتات کا مسئلہ ہے تو کیسے اس کے اندر نمو رفتہ رفتہ جستہ جستہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اچھا، ایسی اگر مخلوقات جامد میں سے ہیں تو پھر اس کے اندر حرکت کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے، ان تمام چیزوں کی تقدیر، یہ دوسرا مرحلہ تقدیر کے حوالے سے، یعنی صفات کے اندر تقدیر، صفات کا اندازہ۔ پہلا تھا ذات کا اندازہ کہ وہ ذات کیسی رہے گی، کامل، ناقص۔ دوسری چیز صفات کا اندازہ کہ صفات کیسی رہے گی، سرد مزاج کا ہوگا، گرم مزاج کا ہوگا، نرم مزاج کا ہوگا، یا پھر اسی طریقے سے اس کی زندگی کے اور دیگر اوصاف کیسے ہوں گے، یہ ساری کی ساری، اس کا مزاج کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے تقدیر کے حوالے سے کہ جو بھی مخلوق ہے شقاوت اور سعادت کے اعتبار سے اس کا شمار کس میں ہوگا، وہ اہل شقاوت میں سے ہے یا اہل سعادت میں سے ہے، اہل ہدایت میں سے ہے یا اہل ضلال میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ جی، تو یہ جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے والذی قدر فہدى کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت تقدیر کے بعد جو ذکر کی گئی ہے یہ تقدیر کا ایک مرحلہ ہے، اور ہدایت کا معاملہ اور شقاوت کا معاملہ، سعادت کا معاملہ اور شقاوت کا معاملہ، یہ بھی تقدیر کے مراحل میں سے یا تقدیر کے معانی میں سے ملحوظ رکھا گیا ہے شریعت کے اندر۔ تقدیر کا معنی ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لغوی معنی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے رؤوس الاقلام میں بھی بتایا گیا، کسی چیز کو کسی چیز کے لائق بنانا۔ قدر یقدر تقدیرا، آپ کہتے ہیں قدرتہ، جب آپ کہتے ہیں قدرتہ تو معنی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کسی چیز کے لائق بنایا، یعنی اس چیز کو کرنے کی جو اس کے اندر ضروریات تھیں ان تمام کو مکمل کر کے اس چیز کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی کہ اب وہ اس چیز کو کر سکتی ہے۔ تو کسی چیز کو قدرتہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کو ہم نے مکمل طور پہ تیار کر دیا اس چیز کے لیے جس مقصد کی خاطر اس کو تیار کیا گیا ہے۔